ہم کو اتنا غم ہوتا، پتہ نہیں کیسی کیسی پریشانی ہوتی، مگر نبی کو دیکھتے سارا غم بھول جاتے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہمارے لبوں پر مسکراہٹ، خوشی آ جاتی تھی دل میں، شکل ہی اللہ نے اتنی پیاری بنائی تھی۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ معراج کا ذکر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، وہ جو دنا کا مقام ہے وہاں کس کی رسائی ہے؟ جبریل نہیں جا سکتا، جو فرشتوں کا سردار ہے۔ میرا نبی جاتا بھی ہے آتا بھی ہے۔ پتہ چلا جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس نعت شریف میں بہت سے عقیدے بیان کیے۔ میں نے کہا نا بہت بڑی نعت ہے، چند شعر ایسے ہی سنا رہا ہوں۔ اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں۔ سمجھا دوں، سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ شعر۔ آج کل ہم پر الزام لگتا ہے تم سنی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، خدا سے ملا دیتے ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ میرا پہلا جواب یہ ہے کہ نبی کی شان کی کوئی حد اونچی۔ میں اور آپ کیا قصیدہ بردہ پڑھ لو، وہ بھی کہتے ہیں لیس لہو حد، حضور کی شان کی کوئی حد۔ ان سے کہو ہمیں حد بتاؤ، اگر اس کے بعد بڑھائیں تو پھر کہنا پہلے حد تو بتاؤ۔ میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ کس تھالی کا بینگن، کس پلیٹ کا شوربہ؟ ہم کیا چیز ہیں؟ کس کھیت کی مولی؟ کیا ہے ہم؟ حضرت سلطان العارفین سیدنا تیفور بن عیسیٰ با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں 70,000 سال پرواز کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ اونچی تو یہ نہیں 7 سیکنڈ 7 منٹ 7 گھنٹے 7 دن 7 سال نہیں، 70,000 سال میری روح عالم ارواح میں اڑتی رہی ہے، مجھے شان مصطفیٰ کی حد ملی نہیں۔ تو ہم حد سے بڑھائیں تو تب جب حد معلوم ہو۔ اور تم کہتے ہو خدا سے ملا دیتے، ارے ہم کون ہیں خدا سے ملانے والے؟ وہ نبی اس لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو خدا سے ملائے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں اور وسیلہ ہیں، وہ نہ ہوں تو خدا مل سکتا؟ اونچی انی جاعل فی الارض خلیفہ، پوری تفصیل میں جاؤں تو بڑا لمبا بیان ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں تو رب بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے۔ میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، میں کہتا ہوں جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ ہمیں تو جو بھی ملا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ شافع شفاعت کرنے والے، نافع نفع دینے والے، رافع اونچا کرنے والے،
دافع بلا کو دور کرنے والے، اور جس نبی میں اتنی برکتیں ہوں ان پہ درود کیوں نہ بھیجے؟ وہ شافع بھی ہیں، نافع بھی ہیں، رافع بھی ہیں، دافع بھی۔ جو نہیں مانتے ان کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ جو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، ان سے کہنا وہ تمہارے ہیں بھی نہیں، ہمارے۔ ہمیں بحث نہیں کرنی، ہمارے لیے وہ شافع بھی ہیں، نافع بھی ہیں، رافع بھی ہیں، دافع بھی اونچی۔ میں دلیل کے طور پر نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سفارش آپ کی کوئی کر دے تو کام بن جاتا ہے یا نہیں؟ تو جو سفارش کرے اس کو شافع کہتے ہیں، شفیع کہتے ہیں، شافع کہتے ہیں۔ جو آپ کو فائدہ پہنچائے، جی یہ گولی بڑا نفع دے گی، یہ چیز اور تم یہ کھا لو، کہتے ہیں جی آم کھاؤ جی بڑا اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اور جی یہ لے فلانا شربت پیئیں بڑی راحت ملے، اور یہ شربت نفع دے دیں، گولیاں نفع دے دیں، اللہ کا حبیب نفع نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے، ہم نے بلندی سے اتارا لوہا۔ اللہ فرماتا ہم نے لوہا اتارا، اس میں سختی ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے۔ لوہا بھی مخلوق، نبی بھی مخلوق، لوہا نفع دے نبی نفع نہ دے، مانو گے؟ اونچی۔ لوہا ادنا مخلوق ہے، نبی اعلیٰ مخلوق، جب ادنا نفع دے رہی ہے تو اعلیٰ کیوں نہیں دے گی؟ اس میں بھی نفع اللہ ہی نے رکھا ہے، نبی میں بھی نفع۔ اور رافع کتنا مرتبہ اونچا کیا بھی آپ کو بتا۔ صدیق اکبر کس نے بنایا؟ فاروق اعظم کس نے بنایا؟ اونچا کیا یا نہیں کیا؟ امام اعظم، غوث اعظم، یہ کیسے درجے ملے؟ نبی کی غلامی سے۔ اور بولو ہم سے بلاؤں کو دور کیا یا نہیں کیا؟ اونچی۔ اب میں اس پر حدیثیں سناؤں؟ نابینا آ گیا، حضور نے طریقہ بتایا، اس طرح کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، پھر مجھ سے حاجت پیش کر، پھر میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں، تیری آنکھیں ٹھیک، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ خود تعلیم فرمایا۔ میں نے کہا نا یہ پوری تفصیل ہے، صرف ایک شعر پر پوری تقریر کروں آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ حضور کے پاس آ رہے ہیں، حضور ان کو نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کا جبہ جو پہنتے تھے اس کو کنارے، اس کا کپڑا تھوڑا سا دھو کر مریض کو پلایا جاتا، شفا ہو جاتی۔ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں روایت موجود، حضور کے بال مبارک وہ ڈبیا گول کے پلائی جاتی ہے، نفع ہو رہا ہے، اور ان کے بالوں میں اتنا نفع، خود ان میں کتنا نفع ہوگا۔ تو وہ اللہ کی عطا سے کمال والے شافع امت، نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے۔ ٹھاکر داس ہندو کا نام ہے۔ آپ کہیں گے جی مسجد میں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، سن تو لو نا۔ اسیم تخلص کرتا تھا، شاعر تھا، ہندو تھا، ٹھاکر داس اسیم تخلص کرتا تھا، دہلی میں بڑا مشہور شاعر تھا۔ اس کی آنکھیں چلی گئیں، یعنی بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا۔ اس کے پڑوسی تھے سید محمد عبداللہ، مسلمان بھی تھے، سید نبی پاک کی اولاد۔ وہ مدینہ منورہ جانے لگے تو اس ہندو نے کہا میں نے ایک نعت لکھی ہے تمہارے نبی کی، اونچی نعت لکھی ہے، روضہ شریف پر جب حاضر ہونا اپنے نبی کو میرا سلام میرا، اور یہ نعت ان کو پڑھ کے سنا دینا، اتنا سا کام کر دینا، تمہیں اگر کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں کہہ دوں گا۔
لکھ کر اس نے کاغذ پر نعت دے دی. یہ سفر کر کے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر اس کا نام لے کر سلام کہہ دیا. اور جو نعت اس نے لکھ کر دی تھی انہوں نے پڑھ کر سنا. ادھر وہ مدینے میں نعت پڑھ رہے تھے. نعت پڑھنے کے دوران اب گھڑیوں میں ٹائم ملا لو. کیا کرتا ہے آدمی؟ زیادہ سے زیادہ یہ وقت بتا دیتا ہے کہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا. ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. یہ گھڑی ہاتھ والی تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی. پہلے جیب کی گھڑیاں ہوتی تھی, ان کے ساتھ وہ چین لگا ہوتا تھا یا ڈوری باندھ لیتے تھے. یہ گھڑیاں تو تھی نہیں, ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ اطلاع دیتے کہ میں جا رہا ہوں نعت پڑھنے. وہ گئے نعت شریف پڑھنے, نعت پڑھ رہے ہیں. ادھر اسی وقت اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ادھر وہ نعت پڑھ رہے, ادھر آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس نے فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا, کرشمہ ہو گیا. اس نے اسی وقت کہا کہ ضرور میری نعت انہوں نے سن لی ہے. میری نعت, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کر نام اس نے اپنا غلام مصطفیٰ رکھا. ٹھاکر داس سے کیا ہو گیا؟ برہان, ماہنامہ برہان دہلی کا بڑا مشہور اخبار. اس میں محمد سعید صاحب نے 1996 کے شمارے میں اس نعت کو شائع کیا جو اس نے لکھ کر دی تھی کہ یہ نعت پڑھ دینا. تو اس میں سے میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی, چشم کرم ہو آنکھ میں آ جائے روشنی, کہنا صبا یہ جا کے پیغمبر کے سامنے. ہندو ہے, اس کو پتا ہے مسلمانوں کے نبی ہیں, نعت لکھ رہا ہے. ادھر یہ شعر پڑھا جا رہا ہے, ادھر آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے. قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح, تدبیر کیا کرے گی مقدر.